ذہبی لکھتے ہیں اذل مسلمین و شتمہم، مسلمانوں کو اذیت دینا اور مسلمانوں کو گالی دینا، مسلمانوں کو اذیت دینا اور گالی دینا یہ گناہوں میں ایک بڑا گناہ یہ بھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، جو لوگ ایمان والوں کو اذیت دیتے ہیں چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بغیر مکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا، یقیناً ایسے شخصوں نے بہتان کو اٹھا لیا اور ان کے ذمے بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو لا یسخر قوم من قوم، کسی قوم کا کبھی مذاق نہ اڑاؤ، عسى ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے وہ لوگ تم سے بہتر ہو، ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، نہ عورتوں کا مذاق اڑاؤ، نہ کوئی عورت کسی عورت کا اڑائے، ہو سکتا ہے وہ عورتیں ان سے بہتر ہو، ولا تلمزوا انفسکم، کسی پہ تانے نہ لگاؤ، ولا تنبذوا بالالقاب، کسی کو برے لقب سے یاد نہ کرو، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد فسق کا گناہ سب سے بڑا ہے، ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، جو لوگ اپنے اس گناہ سے توبہ نہیں کریں گے یقیناً یہ لوگ ظالم لوگ ہوں گے۔ تو 50واں بڑا گناہ ہے مسلمانوں کو تکلیف دینا اور ان کو گالم گلوچ کرنا۔ آج کے معاشرے میں یہ گناہ بھی عام ہے کہ انسان اپنی زبان سے لوگوں کو بہت تکلیف دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، دو چیزوں کی ضمانت دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، نمبر 1 زبان کا صحیح استعمال کرو، نمبر 2 شرمگاہ کو صحیح استعمال کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات بیان فرمائی، آپ نے فرمایا ان من شر الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن بدترین انسان اللہ کے ہاں وہ شخص ہوگا من ودعہ الناس او ترکہ الناس، جس کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہو اتقاء فحشہ، اس شخص کی بد زبانی کی وجہ سے، کہ اس کی زبان اچھی نہیں ہے، جب بھی بولتا ہے گالی دیتا ہے، بد اخلاقی کرتا ہے، آپ نے کہا یہ بدترین انسان ہے، اور قیامت کے دن سب سے سخت عذاب اس کے لیے، ان من شر الناس، بدترین انسان وہ ہے جس کو لوگ اس لیے چھوڑ دیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، جس کی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ آج تو ہم اس کو بڑا ہنر سمجھتے ہیں کہ کوئی میرے ساتھ بات نہیں کر سکتا، میں زبان کا بڑا تیز ہوں، کوئی آئے تو صحیح میرے ساتھ بات کرے، یہ کمال نہیں ہے، یہ عیب ہے۔ کمال ہے خاموش رہنا، چپ ہو جانا، سہ لینا، برداشت کر دینا، یہ کمال ہے۔ زبان درازی اور بد اخلاقی کمال نہیں، اگر یہ کمال ہوتا تو اللہ نبیوں کو یہ دیتا، لیکن اللہ نے اپنے نبیوں کو ان سے بچا کے رکھا۔ اس لیے امام ذہبی فرما رہے ہیں گناہوں میں یہ بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، یہ اس پہ ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، اسے رسوا نہیں کرتا، ولا یحقرہ، اسے حقیر نہیں سمجھتا، بحسب امرئ من الشر، انسان کے برے ہونے کے لیے اتنا کافی ہے ان یحقر اخاہ المسلم، کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ آپ نے کہا انسان کے برے ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھے۔ حقارت سے انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء علوم الدین میں ایک واقعہ لکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بڑا عبادت گزار تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے پانی اور بادل کا انتظام کیا تھا۔ اس کے اوپر ہر وقت بادل ہوتا جو اسے سایہ کرتا، اور اس کے دائیں طرف پانی کا چشمہ تھا، جب ضرورت ہوتی تو یہ پانی اس سے پی لیتا۔ تو بنی اسرائیل کا ایک گناہگار شخص وہاں سے گزر رہا تھا، تو اس نے کہا چلو تھوڑی دیر میں بھی اس نیک شخص کے پاس بیٹھ جاتا ہوں، اس کی صحبت سے فائدہ لیتا ہوں۔ تو یہ جب اس کے قریب گیا، بیٹھنے لگا، تو اس نے آگے سے کہا دور ہو جا، تو گناہگار ہے، میرے قریب نہ آنا، اس سائے میں نہ بیٹھنا، اس پانی سے فائدہ نہ لینا۔ اسے دھتکار دیا۔ اللہ کو یہ عمل پسند نہ آیا کہ اس نے ایک شخص کو حقیر سمجھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے پیغمبر کی طرف وحی بھیج دی اور کہا کہ جا کر ان دونوں آدمیوں کو کہو کہ یہ جو دوسرا گناہگار تھا، اس کے دل میں یہ جو خیال آیا کہ میں نیک آدمی کی صحبت میں بیٹھوں، اس اچھے خیال پر، اچھی نیت پر
ہم نے اس کو وہ درجہ دے دیا جو اس عابد کا درجہ ہے، اور اس عابد کو کہو کہ تو نے جو اس کو حقیر جانا، ہم نے تیری زندگی کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیا، آج سے اپنی زندگی کا پھر آغاز کر۔ بادل کا سایہ بھی ختم، پانی کا چشمہ بھی ختم۔ یہ کیا کسی کو حقیر جانا؟ اس لیے کسی کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ کوئی گناہوں میں مبتلا بھی ہے تو مسلمان کی مثال ہیرے کی ہے۔ ہیرا اگر گندے پانی میں گر جائے تو تھوڑی دیر کے لیے اس پہ نجاست لگتی ہے، لیکن اگر اسے اٹھا کر صاف کر دیا جائے اور دوبارہ اسے لڑی میں پرو دیا جائے تو اس میں وہی چمک اور دمک باقی رہتی ہے۔ صرف صحبت بدلنے کی دیر ہوتی ہے۔ اس لیے زبان سے تکلیف نہ دی جائے، وَشَتْمِهِمْ گالی نہ دی جائے۔ آج کل بعض لوگ گالی دینے کو فخر سمجھتے ہیں، گفتگو کا آغاز گالی سے کرتے ہیں۔ جب تک اپنی گفتگو میں 10-12 گالیاں دے دیں اسے چین نہیں آتا، وہ سمجھتا ہے میں بہت اچھا لگ رہا ہوں۔ مسلمان کو گالی دینا اتنا بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے بیت اللہ کو گرا دو چھوٹا گناہ ہے، مسلمان کو گالی دینا اس سے بڑا گناہ ہے۔ بیت اللہ کی کتنی عظمت ہے ہر مسلمان کے دل میں، کائنات میں بیت اللہ سے عظیم چیز کوئی نہیں۔ اتنی عظمت والی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں حجر اسود کو نصب کیا ہے، جس کا طواف کیا جا رہا ہے، جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر۔ لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ مسلمان کو گالی دے دینا اتنا بڑا گناہ ہے، گویا کوئی بیت اللہ کو گرا دے۔ اس لیے اس گناہ سے انسان اجتناب کرے۔ اگر زندگی میں ہو گیا ہے تو اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، معافی مانگے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، ہمیشہ اپنے مردوں کی اچھی باتوں کو یاد کرو، وکفوا عن مساویہم، ان کی بری باتوں سے درگزر کرو۔ یعنی اگر زندگی میں کوئی گناہ ہو بھی گئے ہیں تو انہیں چھوڑ دو، ان کی اچھی باتوں کو یاد رکھو اور اچھی باتوں کا تذکرہ کرو۔ تو بہرحال گناہوں میں 50واں گناہ یہ تھا کہ انسان کسی کو اذیت پہنچائے، تکلیف پہنچائے اور گالی دے۔ سلف میں ایسے لوگ گزرے ہیں کہ وہ دوسروں کا اتنا احساس اپنے دل میں رکھتے تھے کہ امام غزالی احیاء علوم الدین میں لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ کے گھر میں چوہے ہو گئے، تو وہ دوسرے کے پاس گئے کہ میرے گھر میں چوہے ہیں، کوئی مشورہ دو تاکہ یہ گھر سے نکل جائیں۔ تو اس نے کہا بلی پال دو، چوہے نکل جائیں گے۔ اس نے کہا اگر بلی پالوں گا تو بلی چوہے کے پیچھے بھاگے گی اور چوہا میرے گھر سے نکل کر پڑوسی کے گھر میں چلا جائے گا، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ زندگی بھر چوہے گھر میں رہے، برداشت کیے، بلی نہ پالی کہ اس وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ لوگ تھے مسلمان، یہ وہ تھے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ جن کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی تھی۔ اس لیے انسان زندگی ایسی گزارے، اتنی محبتیں بکھیر کے جائے، لوگوں کے ساتھ اتنے اچھے اخلاق سے ملے کہ دنیا سے جائے تو لوگ یاد کریں کوئی شخص تھا کہ جو بات کرتا تھا تو بات نہیں، گویا کہ زبان سے پھول نکلتے تھے، اپنے دامن میں اتنے پھول لے کر بکھیر دے کہ اس کا دامن معطر ہو جائے، جہاں سے گزرے تو اس کے اخلاق کی خوشبو پھیل جائے۔ ایسا نہیں کہ لوگ دیکھ کر چہرہ موڑ دیں، ایسا کہ جس مجلس میں جائے تو لوگ اٹھ کر استقبال کریں، ہر ایک چاہے کہ میرے قریب بیٹھ جاؤ، ہر ایک اسے دعوت دے۔ یہ اچھی زندگی ہے، یہ نہیں کہ دنیا سے گزرے لوگ کہیں اچھا ہے چلا گیا، بد اخلاق تھا، بد زبان تھا، معاملات کا اچھا نہیں تھا، اپنے فائدے کو دیکھتا تھا، خود غرض تھا۔ ایسی زندگی نہ گزارے۔